अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व सामिईन मोहतरम, उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो है ह्यूमनिज़म, गोया इंसान परस्ती और इस्लाम। कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इस आयत का मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें एक नफ्स से पैदा किया है और तुम्हें कबाइल में फैलाया ताकि तुम एक दूसरे को जान लो। और मज़ीद इस आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक ताला ने शाह फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इन कबाइल के ऊपर फ़ख्र न करना, रंगो नस्ल के ऊपर फ़ख्र न करना, तालीम तरबियत के ऊपर फ़ख्र न करना, बल्कि अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के नज़दीक महज वही नेकोकार है, वही जो है वो आला है, वही बढ़तर है सबसे, जो तकवा में बेहतर है, जो परहेजगारी में बेहतर है। अज़ीज़ सामीन मोहतरम, ह्यूमनिज़म का इर्तक़ा अगर देखा जाए तो ये 14वीं से 15वीं सदी में बताया जाता है। और 15वीं सदी में कोई ख़ास एक शख्स नहीं है कि जिसने इसकी इब्तिदा की, बल्कि कुछ फिलासफर्स, 3 से 4 लोगों का ये एक मुत्तफ़िका एक नज़रिया था, अक़ीदा था। और इसके असबाब और मुहर्रिकात के बारे में बात की जाए तो इसके 3 बड़े असबाब हैं। ये तकरीबन 17वीं 18वीं सदी में मज़ीद इसने ताकत इख्तियार की। और उसकी वजह ये थी, सबसे पहले तो जो कदीम फ़िलासफ़र जिनके कोई ना कोई एक आधा गुजरा और उसने इस पर चहमगोई की, वो गुफ्तगू की, उसके नज़रियात को परवान चढ़ाना था। और दूसरा सबसे बड़ा जो सबब था वो ये था कि उस दौर में मजहबी ताकत जो मसीही थी वो बहुत ज़्यादा पावर में थी। और उस वक़्त जो पापायत थी उसका इतना ज़ोर था कि लोग जन्नत के सर्टिफिकेट लेने के लिए, अपने गुनाहों को मुआफ़ करवाने के लिए उनके पास जाया करते थे और उन्हें हदिया, नजराना, अकीदा जो भी उनको वो देते थे, पैसे, शर्फियाँ वगैरह, वो देकर एक सर्टिफिकेट जारी करवाते थे जिसमें ये वाज़ेह होता था कि आपके न सिर्फ गुनाह माफ़ हुए हैं बल्कि आपको जन्नत की भी बशारत दे दी गई है। ये इतना जोर पकड़ चुका था पापायत कि उस वक़्त के सलातीन भी ये थे, वो भी, बादशाह भी इनके यहाँ आके झुकते थे। और आज भी अगर आप देखें तो यूरोप में जब वो ताजपोशी की गई तो उस वक़्त सारी पापायत वहाँ पर मौजूद थी। बड़े बड़े पॉप ने वो जो है वो ताज जो है वो बादशाह के सर पे रखा, बल्कि वो ये एहसास दिलाते हैं कि अगरचे तुम बादशाह बन चुके हो लेकिन हमारे ताबे हो। गोया मजहब इस वक्त इस तरह जो है हर जगह मसीहत वो फैली हुई थी। तो कुछ लोगों ने मजहब से इनहराफ करते हुए एक छोटा सा एक नजरिया और अकीदा बना लिया कि मजहब एक इनफरादी ताल्लुक है, इंसान का एक निजी मामला है, इसमें इसको इस तरह सोसाइटी पे लागू नहीं करना चाहिए, इस तरह इसको इजमाई सूरत के ऊपर लाकर पूरी सोसाइटी के ऊपर लागू कर देना ये दुरुस्त नहीं है। तो ये नजरिया बहुत ज्यादा जोर पकड़ा। और फिर हम देखते हैं कि आखिर में जो उसकी मेन वजह है ह्यूमनिज्म, इंसान परस्ती की, वो ये है कि इनकी बुनियाद 2 चीजों के ऊपर है। सबसे पहली इनकी बुनियाद ये है कि हर चीज इंसान जब अकल से कर लेता है, वो अपना खाना पीना कर लेता है, बुनियादी जरूरियात पूरी कर लेता है। इंसान को भूख लगती है, उसे पता मैंने रोटी तलाश करनी, वो रोटी के लिए चला जाता है। उसको महसूस होता है कि मैंने जिस्मानी तस्कीन पूरी करनी है तो वह ज़वाजी ताल्लुकात इख्तियार कर लेता है। ये तमाम मामला जब इंसान अपनी अकल से कर लेता है तो फिर उसको क्या जरूरत है खुदा की, उसको क्या जरूरत है रसूलों की, उसको क्या जरूरत है किताबों या इल्हामी किताबों की, क्या जरूरत रह गई। गोया उनके नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं है। और आखिरी और दूसरा इनका जो नजरिया है वो ये है साइंस। वो कहते हैं साइंस हमें जिंदगी में जदीद तरीकों के साथ जीना सिखाती है। जब ये सारा काम साइंस कर रही है, अकल कर रही है, मुशाहिदा कर रहा है, तजुर्बात कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या जरूरत है इन चीजों की, मजहब की। गोया इसको खत्म कर दिया जाए। और अगर इसके बाद इनकी जो सबसे बड़ी मेन जो वजह है वो अगर देखी जाए ह्यूमनिज्म की, क्यों हम इसके खिलाफ हैं, तो देखिए हमारे यहाँ एक नजरिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के। और वो ये कहते हैं ला इलाहा इल्ला इंसान। गोया हर चीज इंसान है, हर चीज इंसान है। इंसान के गिर्द घूमो, इंसानियत की खिदमत करो। अच्छा, ये देखने में नजरिया बड़ा अच्छा लगता है, ये देखने में नजरिया बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये बात तो ठीक कर रहे हैं,
کہ انسان انسان کی خدمت کرے تاکہ سوسائٹی کے اندر امن و امان قائم ہو، تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کیا کوئی بھی مذہب ہو، وہ مسیحیت ہو، وہ یہودیت ہو، وہ اسلام ہو، وہ کوئی بھی، اسلام تو پھر آ کے مکمل دین، ایک باضابطہ حیات ہے باقاعدہ، آپ مجھے بتائیں کیا مذہب آپ کو یہ تمام چیزیں نہیں دے رہا؟ کیا صرف آپ لوگ اپنے اوہام سے، ایک اپنے ذہن سے کچھ چیزوں کو تخیل دے کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں چل جاتی ہیں؟ ایسا سامعین محترم نہیں ہوتا۔ اگر آپ صہیونی تنظیم کو دیکھیں تو صہیونی تنظیم جو ہے وہ یہ واضح کرتی ہے کہ اگر آپ ہماری تحریک کا ممبر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی مذہب کی جوتیاں باہر اتاریں اور اس کے بعد ہمارے ٹیم کا حصہ بنیں۔ سامعین محترم، ہمارا سوال بنیادی طور پر یہ ہے، دیکھیں بل گیٹ ہے، وہ شخص جو ہے اس وقت دنیا میں بڑی پولیو کی ٹیم چلا رہا ہے اور بڑا اس نے پیسہ خرچ کیا، ملینز کے حساب سے ڈالرز اس نے جناب چیریٹی کی۔ اب دیکھنے کو تو محسوس ہوتا ہے کہ اتنا اچھا کام کیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اچھا کام کیا، اس کو ثواب ملے گا۔ اس کا ثواب کیا ہوگا؟ اس کو دنیا میں دولت ڈبل ہو جائے گی، لیکن آخرت میں اس کا ثواب نہیں ہے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ نے کچھ قوانین، کچھ ضوابط دنیا کے حوالے سے نازل کیے ہیں اور کچھ آخرت میں اس کے مقاصد ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی سے آخرت کو نکال دیتا ہے تو اس کے پاس پیچھے پھر رہ ہی کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں انسان پرستی کو بڑا فروغ دیتا ہوں، میں خود انسان پرست ہوں اور میں انسانیت پرستی کی بالکل ایسے اس کو تسلیم کرتا ہوں، تو وہ کہاں پر رکھ رہا ہے اپنے آپ کو؟ گویا وہ اپنے آپ کو خدا کی جگہ پر رکھ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں کسی کا حکم نہیں مانوں گا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں، اگر کوئی شخص یہ تسلیم کرتا ہے کہ میں ہیومنزم کا یا ہیومنسٹ ہوں اور میں جو ہے وہ اپنے آپ کو اس حیثیت پر رکھتا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو خدا کی حیثیت پر رکھ رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سوچ لیتا ہے کہ میں خدا ہوں، تو پھر سامعین محترم بتائیں کیا وہ اس طرح چلے گا جس طرح ایک نارمل انسان چلتا ہے؟ کیا وہ اس طرح سوچے گا جس طرح ایک عام شخص ہوتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اب میں آپ کو صرف 1 سے 2 مثالیں دوں گا، اور وگرنہ تو یہ تمام چیزیں ہمارے اسلام میں ہر بچے کو پتہ ہیں۔ سب سے پہلی میں ایک مثال دوں گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے حوالے سے فرمایا کہ جب تم جنگ پر جاؤ، جنگ وہ عالم ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس تلوار ہاتھ میں، اس کے ننگی تلوار ہوتی ہے، آنکھوں میں اس کا خون ہوتا ہے۔ اور آپ میرے پیچھے لائبریری میں کتاب پڑھی تاریخ یورپ، اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں یورپ کے لوگوں نے، یہ جو آج انسانیت کا درس دے رہے ہیں، انہوں نے خواتین کے اعضاء کاٹے، بچوں کے اعضاء کاٹے۔ آپ دور نہ جائیں، کتابوں پر نہ جائیں، آج لائیو آپ فلسطین کے اندر دیکھیں تو معصوم بچے کاٹے جا رہے ہیں اور بچیاں کاٹی جا رہی ہیں، عورتیں جو ہیں وہ بم سے اڑائی جا رہی ہیں۔ تو کیا یہ لوگ ہمیں انسانیت کا درس دیں گے؟ کیا یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہیومن نام کی چیز کیا ہوتی ہے یا ہیومنزم ہوتی کیا ہے بلا ہے؟ یہ ہمیں نہیں بتا سکتے، یہ ہمیں حقوق نہیں بتا سکتے۔ انسان کے اقوام متحدہ حقوق نہیں بتائے گی، بلکہ اللہ اور اس کا رسول بتائے گا، جو کہ قرآن پاک میں واضح ہے کہ اگر ہمسائے کے گھر میں یہ ہمیں حکم ہے کہ اگر میں گوشت بنا رہا ہوں تو میرے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ میں اپنے ہمسائے کو بھی دوں، اور اگر یہ نہیں میں دے سکتا، میرا کنبہ بڑا ہے، تو لازم مجھ پر یہ ہے کہ اس میں اتنا شوربہ بنا دوں، اتنا پانی ڈالوں کہ اس کی خوشبو نہ آئے۔ لہذا سامعین محترم، اسلام میں ہر طرح کے حقوق ہے، بلکہ پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنے حقوق ہیں کہ مجھے یہ احساس اور یہ ڈر لگ گیا کہ کہیں وراثت میں بھی اس کے حقوق نہ نکل آئیں۔ اور حق شفا جو عدالت کے اندر ایک کیس ہوتا ہے، وہ صرف پڑوسی کر سکتا ہے یا سگا بھائی کر سکتا ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے دشمن کو میدان جنگ میں مار ڈالو تو پھر اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرو۔ لاش کا مسئلہ کرنے سے مراد کہ اس کی شکل مت بگاڑو، اس کے اعضاء مت کاٹو۔ یہی ہندا نے کیا تھا جناب امیر حمزہ کے ساتھ، جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ آئی اور اس نے آ کے آپ کا پیٹ کاٹ کے آپ کا جگر نکال کر اس کو چبایا تھا۔ لہذا ایسی چیزوں سے منع فرمایا۔ اور پھر وہ آخری بات کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بٹھا کر آپ نے انہیں کھانا کھلایا، ایک ہی صف میں کھڑے کیا۔ وہ کیا خوب کہا تھا شاعر نے کہ وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے، محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ سامعین محترم، اسی لیے تو مشرکین مکہ کے جنازے نکلے کہ ایک کالا حبشی غلام کہ جس کو ہم کم تر سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، لیکن اسلام کی یہ شان کہ اس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو اپنے
پاس بٹھایا۔ صرف یہ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کو کس طرح یرغمال بنایا جاتا تھا، ان کو کس طرح زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو صرف محض ڈونڈی اور ایک طوائف کی صورت میں دیکھا جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی ماں کے قدموں تلے جنت کا ارشاد فرمایا، اس کی عزت و تکریم اور احترام کرنے کا آپ نے فرمایا۔ اسلام میں بے تحاشا حقوق سامعین محترم موجود ہے۔ امید ہے کہ یہ آج مختصر سا بیان، جس میں ہم نے ہیومنزم کی ایک بنیادی نقطہ نظر سمجھا کہ وہ کہتے ہیں صرف انسانیت ہے، مذہب چھوڑو، مذہب کی بات مت سنو، مذہب انسان کا ایک جو ہے وہ پرسنل میٹر ہے، پرسنل میٹر نہیں ہے، یہ ہماری انفرادی زندگی اور ہماری اجتماعی زندگی دونوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور کوئی شخص مذہب کے بغیر معاشرے میں امن قائم نہیں کر سکتا، وہ چاہے جتنا مرضی فلاسفر ہو جائے، جتنا بڑا سائنٹسٹ ہو جائے۔ اسلام نے جو ضابطے دیے ہیں، مذہب اور دین جو ضابطے دیتا ہے، وہ کوئی ضابطہ نہیں دیتا۔ امید ہے کہ آج کا مختصر لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔